درس میں مختصر وقت میں جو کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی یا ہوں گی وہ منہج سلف کے تعلق سے. آج آخری عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے اور شب قدر کی تلاش میں جو پہلی رات بھی آج ہے. ایسا کوئی پروگرام کرنا اس رات میں کوئی لازمی حصہ نہیں ہے کہ آج پروگرام کیوں ہو رہا ہے، لیکن دین کے معاملے میں کبھی بھی لوگ اکٹھا ہو جائیں اگر، یا کوئی ایسا موقع مل جائے کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، تو اگر کچھ دین کی باتیں ہو جائیں، کچھ اللہ اور رسول کی باتیں اور نصیحتیں ہو جائیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اسی بہانے لوگ اکٹھا ہوں گے. جاگنے کی رات ہے، لوگ جاگیں گے، تو کچھ لوگ اکٹھا ہو کر کے اگر دین کی باتیں کچھ ایک آدھ گھنٹہ سیکھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بعد عبادتیں کریں. تو اسی مناسبت سے اور اسی حوالے سے جو ہے یہاں پروگرام رکھا گیا ہوگا. آج جو باتیں ہوں گی، جو ٹاپک پہ، وہ ہے منہج سلف، اور بہت اہم ٹاپک ہے اور بہت حساس ٹاپک ہے، جس کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. دیکھیے، جو میں نے ابھی حدیث پڑھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا فیصلہ کرتا ہے، اسے کیا دیتا ہے؟ بہت اہم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، تو اسے کیا دیتا ہے؟ اسے دین کی گہری سمجھ دیتا ہے. دین کی گہری سمجھ دیتا ہے. دنیا کا مال، دولت، یہ ساری چیزیں، عزت، عہدہ، یہ سب اللہ کے نبی نے نہیں بتایا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے. دیکھیے، دین کے دو حصے ہیں عام طور پہ. ایک ہے متن مطلب جو قرآن اور حدیث کا ٹیکسٹ ہم تک پہنچا ہے، ایک دم ٹیکسٹ. ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے اور ایک ہے اس کا فہم. متن کا فہم دو چیزیں ہیں. ایک ہے متن جس کو ہم بولتے ہیں ٹیکسٹ، اور ایک ہے فہم. جتنی بھی گمراہیاں آج دنیا میں آپ کو دکھائی دیں گی، جتنے بھی فرقے مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئے، چاہے وہ قدریہ ہو، جہمیہ ہو، معتزلہ ہو، خوارج ہو، جتنے فرقے اسلام کے نام پہ نکلے، وہ کیوں نکلے؟ ان کا اصل پرابلم کیا تھا؟ اصل مرض کیا تھا؟ ان کے پاس قرآن اور حدیث تھا. قرآن بھی ان کے پاس تھا، حدیث بھی ان کے پاس تھی. اور آج بھی دنیا میں کوئی بھی آپ کو فرقہ ملے اسلام کے نام پہ، اس کے پاس قرآن و حدیث ہے. بلکہ آپ یہاں تک کہ جو باطل فرقے ہیں، انہوں نے اپنے عقیدے کی دلیلیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور انہوں نے اپنے عقیدے کی دلیلوں میں قرآن و حدیث پیش کیا ہے. پھر گمراہ کیوں ہو گئے؟ دنیا میں کوئی ایک بھی فرقہ ایسا آپ کو دکھائی نہیں دے گا جو اسلام کے نام پہ ہو، جو یہ کہے کہ میرے پاس قرآن حدیث نہیں ہے. تو قرآن حدیث تو ان کے پاس ہے. پھر اصل بیماری کیا ہے؟ گمراہی کہاں سے آئی؟ گمراہی جو آتی ہے نا، وہ متن کے راستے سے نہیں آتی ہے. متن مطلب جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے، قرآن کی جو آیتیں ہیں اور جو حدیث ہے، اوریجنل جو حدیث ہے، اس کے راستے سے گمراہی نہیں آتی ہے. اصل گمراہی آتی ہے نا فہم کے راستے سے، انڈرسٹینڈنگ، سمجھ. پورا معاملہ اصل میں سمجھ کا ہے کہ ایک آدمی کے پاس قرآن اور حدیث ہے، پہنچا اس تک، لیکن اس نے اس سے سمجھا کیا؟ یہ اصل چیز ہے. انسان کا فہم جو ہے نا، وہ اگر اس نے غلط سمجھا، قرآن اور حدیث ہے اس کے پاس لیکن سمجھا اس نے غلط، تو غلط سمجھنے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جائے گا اور گمراہ ہوگا. ساری گمراہیاں جو آئی ہیں نا، وہ فہم کے راستے سے آئی کہ اس نے قرآن و حدیث کے پاس ہے، لیکن اس نے اپنی عقل سے سمجھا، اس نے اپنی رائے سے سمجھا، اس نے اپنے دماغ سے سمجھا، جس کی بنیاد پر کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا. اب دیکھیے، خوارج جو سب سے پہلا فرقہ نکلا اسلام میں سب سے پہلا فرقہ نکلنے والا کون ہے؟ خوارج جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نکلا. ان کے بارے میں نبی نے پہلے فرمایا تھا کہ ایک قوم ایسی آئے گی جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا.
کتنی اہم حدیث ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. کیا مطلب؟ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کا فہم ان کے پاس نہیں ہوگا. قرآن بہت پڑھیں گے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بستیوں میں گئے، خوارج کی بستیوں میں، قرآن اتنا پڑھتے تھے نا کہ جیسے مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آوازیں آتی ہیں، ایسے خوارج کے یہاں سے ان کے جو ہے خیموں سے، ان کی جو ہے جہاں وہ رہتے تھے بستیوں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی. لیکن نبی نے ان کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ وہ ان کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے. کیا تھا؟ قرآن تو پڑھ رہے تھے، ان کے پاس قرآن تھا لیکن اصل میں فہم نہیں تھا. جتنی گمراہی آتی ہے نا وہ ٹیکسٹ کے راستے سے نہیں آتی ہے، متن کے راستے سے نہیں آتی ہے، فہم کے راستے سے، انڈرسٹینڈنگ کہ اس نے سمجھا کیا. ایک آدمی کے پاس مان لیجئے نقشہ ہے، انجینئر نے نقشہ بنا کے دے دیا، یہ لو بھائی نقشہ ہے، لیکن اس نے اس کو الٹا پکڑا ہے، نقشہ اس نے الٹا پکڑا ہے. تو جب اس نے نقشہ الٹا پکڑا ہے تو سب اس کو الٹا دکھائی دے گا. تو غلطی انجینئر کی نہیں ہے، اس نے اس کو الٹا پکڑا ہے. تو آج قرآن اور حدیث ہے اس کے پاس لیکن وہ سمجھ رہا ہے غلط، وہ انڈرسٹینڈنگ اس کی غلط ہے، وہ صحیح نہیں سمجھ رہا ہے، جس کی بنیاد پہ گمراہ ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں سارے جو اصل مرض کیا ہے، اصل مرض ہے فہم، انڈرسٹینڈ. اس لیے اللہ کی جو میں نے ابھی حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ دنیا میں جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو کیا دیتا ہے؟ اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا خیر کا فیصلہ ہوتا ہے کسی بندے کے ساتھ کہ اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے دے. اس کو قرآن اور حدیث ملا لیکن سمجھ اس کو اللہ سے. دیکھیے اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف پڑھنا اور سن لینا کافی نہیں ہے. پڑھ لینا اور سن لینا کافی نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ اصل سمجھنا ہے. ایک آدمی خوب پڑھ رہا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں بھائی قرآن خود سے پڑھو، خود سے سمجھو، سب کافی ہے. صرف پڑھ لینا اور صرف سن لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے پاس صحیح سمجھ نہ ہو. کتنے لوگ ایسے پڑھتے ہیں اور خود سے سمجھتے ہیں، گمراہ ہوتے. اس لیے آپ دیکھیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا تھا جو کنکریوں پہ تسبیح پڑھ رہے تھے. کنکریوں پر کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ کر کے کنکریوں پہ تسبیح گن رہے تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے عبداللہ ابن مسعود کے پاس، ان کو بتایا کہا کچھ لوگ اللہ کے مسجد میں جو ہے مسجد میں کچھ لوگ کنکریوں میں تسبیح گن رہے. عبداللہ ابن مسعود جب گئے ان کے پاس غصے میں اور ان سے ایک جملہ کہا تھا، کئی بات لمبی حدیث ہے، ایک جملہ ان سے کہا تھا، کم من مرید للخیر لا یصیبہ. کتنے ایسے بھلائی کے چاہنے والے ہوتے ہیں لیکن بھلائی پاتے نہیں ہیں. بھلائی طلب کرنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں لیکن بھلائی نہیں ملتی. کیا مطلب ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف طلب کر لینا، طلب کی یعنی نیت صحیح ہونا کافی نہیں، کوشش بھی صحیح ہونی چاہیے. صرف طلب کا ہونا آدمی کو اس کے مراد تک نہیں پہنچاتا جب تک کوشش صحیح نہ ہو. آدمی کی نیت ہے، تلاش ہے، اس کی طلب ہے، لیکن کوشش غلط ہے. کوشش کا غلط ہونا، نیت کا صحیح ہونا آدمی کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچائے گا. بہت اہم چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ پھر کیا کیسے ہم قرآن حدیث سمجھیں گے. اللہ نے قرآن حدیث دیا. جب قرآن اور حدیث میں سب سے اہم ہے کیا؟ صحیح سمجھ. تو صحیح سمجھنے کے لیے اللہ نے کیا کوئی پیمانہ دیا کہ نہیں دیا ہے؟ کیا سب کو آزاد کر دیا؟ ٹھیک ہے قرآن لو جیسا من کہے سمجھو، یا حدیث لو جیسا تمہارا دل کہے سمجھو. کیا اللہ نے ایسا چھوڑ دیا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث دیا تو ساتھ میں ہم کو اس کو سمجھنے کے لیے پیمانہ اور کرائٹیریا بھی دیا. اللہ ہی نے دیا. ہم اگر اس کرائٹیریا سے بھٹکیں گے تو گمراہ ہوں گے. آپ دیکھیے دنیا میں آج کئی ایسے فرقے آپ کو ملیں گے جو قرآن حدیث ان کے پاس ہے. ایک فرقہ ہے جو قرآن حدیث یہ کہتا ہے کہ قرآن حدیث پڑھو، اور اس نے اپنے لیے ایک امام طے کر لیا ہے کہ بھائی دیکھو ہم قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، لیکن ہمارے فلاں صاحب جیسا سمجھ کے گئے نا ہم اسے سمجھیں گے. تو انہوں نے ایک اپنے لیے قرآن حدیث سمجھنے کے لیے انہوں نے اپنے لیے ایک امام طے کر دیا. ایک فرقہ ایسا آپ کو ملے گا کہ جس کے ہاں ایسا ہے کہ قرآن حدیث پڑھو اور یہ ہے کہ ہماری عقل میں جو آئے گا ہم اسے سمجھیں گے. تو انہوں نے اپنی عقل کو معیار یعنی پیمانہ بنا دیا. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں قرآن حدیث پڑھو اور جمہور یعنی جیسا اکثریت جو کرتی ہے نا ویسا سمجھ لو. اکثریت کیا کرتی ہے؟
انہوں نے قرآن حدیث کے لیے کس کو معیار بنا دیا سمجھنے کے لیے؟ جمہوریت کو. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بھائی قرآن حدیث پڑھو، خواب میں جیسا آئے گا ویسا کرو. خواب قرآن حدیث پڑھ کے سو جاؤ اور خواب میں اللہ بتا دے گا تم کو کہ کون سا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. وہ خواب پہ ہمیشہ ڈیپینڈ رہتے ہیں، اس لیے ان کیا خواب وہ قرآن حدیث کو خواب کے ذریعہ حل کرتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں قرآن حدیث پڑھو اور خواب بتا کے دعا کرو، اللہ بتا دے گا کیا صحیح کیا غلط، کون سا راستہ صحیح کون سا راستہ غلط. اور ایک فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے قرآن اور حدیث پڑھو اور ویسا سمجھو جیسا سلف نے سمجھا ہے. سلف مطلب صحابہ. قرآن حدیث پڑھو، یہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں کہ مطلب کون صحیح کون غلط، جیسا صحابہ نے سمجھا ویسا سمجھو. یہ کون ہے؟ ایک فرقہ کہتا ہے اور یہی صحیح ہے، بقیہ پانچوں غلط ہے. یہ کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہے، یہ حکم اللہ کا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت میں اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ. اس آیت میں کہ جو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ کا حکم ہے. کون سچے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ. تو ہمیں یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم قرآن و حدیث پڑھیں اور ویسا سمجھیں جیسا ہمارے سلف نے سمجھا. تو اس کو کہتے ہیں سلف. آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے منہج سلف. منہج اس کو بولتے ہیں منہج کا مطلب راستہ. منہج کا مطلب راستہ، یعنی وہ راستہ جس پہ چل کے ہم اپنا عمل اور اپنا عقیدہ لیں، اس کو کہتے ہیں منہج. طریقہ، راستہ، جس راستہ نہیں کوئی ایسا راستہ ہو جس پہ ہم چلیں اور چل کے اپنا عمل اور اپنا عقیدہ وہاں سے لے لیں، اس کو کہتے ہیں منہج. اور سلف کس کو بولتے ہیں؟ سلف کا مطلب ہوتا ہے پہلے گزرے ہوئے لوگ. تو اس امت میں سب سے پہلے کون گزرے ہیں؟ صحابہ. تو سلف میں سب سے پہلے کون ہے؟ صحابہ. بعض علماء نے تابعین اور تبع تابعین، یہ تین دور کو بھی سلف کہتے ہیں، لیکن سب سے پہلے کون ہے اس امت میں گزرے ہوئے؟ صحابہ. تو مطلب ہوا منہج سلف یعنی سب سے پہلے گزرے ہوئے، یعنی صحابہ کا طریقہ. منہج سلف کا مطلب آپ اس کو منہج صحابہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو منہج سلف کا مطلب وہ طریقہ، وہ راستہ جس پہ سلف چلے، جس پہ صحابہ چلے، جس پہ نبی اپنے صحابہ کو چھوڑ کے گئے. جب نبی دنیا سے گئے تو وہ راستہ جس پہ صحابہ چل رہے تھے اسی کو کہتے ہیں منہج سلف. نبی جس طریقے پہ چھوڑ کے گئے یہ ہے. اس لیے اب جو اس پہ چلے اس کو کیا بولتے ہیں؟ سلفی کس کو بولتے ہیں؟ سلفی. اس لیے امام جو ہے اوزاعی بہت پرانے جو ہے عالم ہے، کہتے ہیں کہ آج سے سمجھیے کہ امام ذہبی آج سے نہیں 800 سال پہلے کے عالم، 800 سال پہلے کے عالم امام ذہبی ہے. کہتے ہیں کہ من کان علی مذہب السلف فهو سلفی. جو سلف کے مذہب پر ہے وہ سلفی ہے. کب کے ہیں عالم بولنے والے؟ آج لوگ بولتے ہیں سلفی تو ابھی جلدی کی پیداوار ہے، یا 800 سال پہلے کے بول رہے ہیں. بھائی 800 سال پہلے کے یہ امام ذہبی یہ کہہ رہے ہیں، امام ذہبی کہہ رہے ہیں کہ جو سلف کے مذہب پر چلے اس کو سلفی کہتے ہیں. سلف کون؟ صحابہ. تو صحابہ کے طریقے پہ چلنا اسی کو منہج سلف کہا جاتا ہے. کیوں ایسا؟ آج ہم قرآن و حدیث کو ہمارے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا فہم، ان کی انڈرسٹینڈنگ لینا کیوں ضروری ہے. آج ہم کچھ دلیلیں دیکھیں گے ایک ایک کر کے کہ کیا اللہ نے ہم کو یہی حکم دیا. بالکل آج ہم کچھ دلیلیں دیکھیں گے تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ ہم جب قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، تو ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کون سا کرائٹیریا کیا ہے، کیا معیار ہے، سمجھیں گے کیسے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ توبہ میں صحابہ کو کرائٹیریا بتایا اور ان کے لیے جنت کا وعدہ بتایا، اور جو ان کے طریقے پہ چلے اس کے لیے بھی جنت کا وعدہ. یہ اللہ نے قرآن کی سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے
والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، کہ سب سے پہلے اس امت میں سب سے پہلے آگے بڑھنے والے مہاجرین اور انصار، دو لوگوں کا اللہ نے نام لیا، دو لوگوں کا نام لے کے جنت کا وعدہ، اور بعد والوں کے لیے نام نہیں لیا، شرط لگا دی، کنڈیشن، جنت کا وعدہ ہے لیکن کنڈیشن کے ساتھ۔ تو دو لوگوں کا نام لیا، کون کون؟ مہاجرین انصار۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو پہلے آگے بڑھ گئے دین میں، مہاجر صحابہ نہیں، صحابہ میں دو لوگ، مہاجر اور انصار، والذین اتبعوہم باحسان، اور ان کے بعد جو ان کے نقش قدم پہ چلے، ان کی اتباع کیا، اچھے طریقے سے ان کی اتباع کیا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہاں علماء کہتے ہیں اللہ نے دو لوگوں کا نام لیا، مہاجر اور انصار، بقیہ بعد میں کسی کا نام نہیں لیا۔ اللہ نے ایک شرط لگا دی کہ بعد میں آنے والا جو بھی بندہ ان کی اتباع کرے گا، کن کی؟ وہ مہاجرین، وہ انصار، وہ صحابہ، جو بعد میں آنے والا ان کی اتباع کرے گا، لیکن اتباع کیسے؟ اچھے طریقے سے، منمانی نہیں۔ اللہ نے کہا والذین اتبعوہم باحسان، احسان، اچھے طریقے سے ان کی اتباع کرے گا تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے جنت کا اللہ نے وعدہ کیا۔ تو یہاں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بتایا کہ اگر ہم کو جنت میں جانا ہے اور صحیح راستے پہ اگر ہم کو پانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ صحابہ کو دیکھنا پڑے گا، جیسا وہ چلے۔ اس لیے امام اوزاعی، اس آیت کی تفسیر امام اوزاعی فرماتے ہیں اصبر نفسک علی السنہ، اپنے آپ کو سنت پر روک، سنت پر اپنے آپ کو روک کے رکھ، اور کہتے ہیں وقف حیث وقف القوم، اور وہیں رک جا جہاں قوم رک گئی۔ کون سی قوم؟ وہ صحابہ، وہ جہاں رکے وہیں رک، وہ جہاں چلے وہیں چل، جو ان کے لیے کافی ہو گیا وہی تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ کتنا عمدہ قول ہے۔ کہتے ہیں کہ امام جو ہے ابن قیم نے اس کو علام الموقع میں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ جہاں وہ لوگ چلے وہیں چل، جہاں وہ رک گئے وہیں رک جا۔ مطلب کیا ہوا؟ اپنے مرضی سے کچھ مت نکال دین میں، کچھ بھی مت نکال، تو وہیں رک جہاں وہ رک گئے، وہاں چل جہاں وہ چلے۔ اگر ان کے لیے وہ دین کافی ہو گیا، وہ جنت پہ جائیں گے، تو بھی ان کے نقش قدم پہ چل کے جنت پہ جائے گا، کچھ نیا مت نکال تو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام اوزاعی رحمہ اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں نکال سکتے۔ اب مثال کے کوئی معاملہ ہو، چاہے وہ دین کے اندر کوئی بھی معاملہ، قرآن کی آیت پڑھیں گے، دیکھیں گے صحابہ نے کیا سمجھا اس کو، وہیں رکنا ہے جہاں وہ رکے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قلعے کا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ، آپ کی وفات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قرآن کی آیت ہے انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کی بھی وفات ہونے والی ہے، آپ بھی دنیا سے جانے والے، اور یہ لوگ جو آپ کو انکار کرتے بھی جانیں گے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، پہلے بھی رسول آئے چلے گئے، اور آپ کے بارے میں بھی اللہ نے خبر دیا۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی آپ نے قرآن کی آیت پڑھے، اب ظاہر بات ہے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے تو قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد دیکھنا پڑے گا صحابہ نے کیا سمجھا اس سے۔ کوئی آدمی بولے نہیں آپ کی وفات نہیں ہوئی، تو یہ آیت پڑھ رہا ہے، صحابہ کو دیکھ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی آیت پڑھ کے کہتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ تم میں سے جو شخص عبادت کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو مطلب امام اوزاعی کیا کریں کہ جہاں وہ رکے وہیں رک، جہاں وہ چلے وہ چل۔ تو قرآن اور حدیث پڑھ، اور پڑھنے کے بعد صحابہ کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ، جیسا انہوں نے سمجھا ویسا سمجھنے کا، جیسا نہیں سمجھا وہ چھوڑ دینے کا، جو انہوں نے نہیں سمجھا چھوڑ دینے کا، اپنی مرضی سے کچھ بھی دین میں نہیں نکالنے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا۔ آئیے ایک آیت اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا عقیدے کے معاملے میں، سارے عقیدے کے معاملے اللہ نے صحابہ کو کرائٹیریا بتایا۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں اگر یہ بعد والے، اے صحابہ، اگر یہ بعد والے یہود نصارہ اور بعد والے سارے لوگ اگر ویسا ایمان لائیں گے جیسا تم ایمان لائے، اے صحابہ جیسا تم ایمان لائے ویسا ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے۔ پتہ چلا ہدایت پانے کے لیے صحابہ جیسا عقیدہ ہونا
لازم ہے. ایک آدمی اگر اپنی مرضی سے کوئی عقیدہ نکال رہا ہے، صحابہ کے عقیدے سے ہٹ کے نکال رہا ہے، یہ گمراہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے عقیدے میں بھی صحابہ کے منہج کو، صحابہ کے طریقوں کو ہمارے لیے پابند کر دیا. ہم پابند ہیں، ہم کچھ بھی آگے نہیں جا سکتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. آپ دیکھیے آج اگر یہ چیز ہم نکال دیں نا، اگر صحابہ کو ہم ڈراپ کر دیں، اتنی گمراہی اور ساری گمراہیاں اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے پاس قرآن و حدیث ہے لیکن کیا نہیں ہے؟ صحابہ کا فہم نہیں ہے. انہوں نے قرآن حدیث لیا لیکن سمجھا اپنی طرف سے. آپ دیکھیے کتنی مثالیں. آپ قبرستان پہ اذان دی جاتی ہے، بہت سارے لوگ قبرستان پہ اذان دیتے ہیں، دلیل صحیح بخاری کی دیتے ہیں. دیکھو حدیث دے رہا ہے، دلیل صحیح بخاری کی، تو اس کے پاس حدیث ہے. کیا بولتے ہیں؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، اتنا تیز بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا نکل جاتی ہے. اب لوگوں نے کیا کہا؟ دیکھو شیطان بھاگتا ہے اذان سے، تو قبرستان میں کون رہتا ہے؟ شیاطین رہتے ہیں. تو ان کو بھگانے کے لیے کیا لگے گا؟ اذان. تو اذان دے گا تو شیطان بھاگے. لیکن وہ حدیث کہاں ہٹ کیا؟ قبرستان پہ. تو ہم ایک سوال کریں گے، کیا بھائی آپ ٹھیک ہے حدیث آپ بالکل دلیل صحیح دے رہے ہو، آپ کی دلیل صحیح ہے، لیکن غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ آپ ایک سوال پوچھو، صحابہ نے بھی دیا اذان؟ صحابہ نے بھی اذان دیا قبرستان پہ. تو صحابہ نے اس حدیث سے کیا سمجھا؟ آپ جو سمجھ رہے ہو وہی صحابہ نے بھی سمجھا ہے. انہوں نے نہیں سمجھا تو آپ آگے بڑھ رہے ہو، آپ ان سے آگے جا رہے ہو، اس کا مطلب آپ نے غلط سمجھا. اور آپ دیکھیے کتنی مثالیں. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت پڑھ کے لوگوں نے، قرآن کی آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو. اب اس آیت کو لے کر کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کی دلیل لے لیا. بتائیے قرآن کی آیت ہے اور دلیل باقاعدہ قرآن کی دی جاتی ہے. تو قرآن کی دلیل دے، قرآن ہے اس کے پاس. اور قرآن کی آیت کیا ہے کہ دیکھو اللہ نے فرمایا، نبی کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ اپنے رب کی نعمت بیان کرو. تو اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نبی. ان سے بڑی نعمت تو کوئی ہے نہیں. تو اللہ نے کہا بیان کرو، اس لیے ہم بیان کرتے ہیں. تو بیان کرتے ہیں اس لیے ہم جو ہے موقع پاتے ہیں اور اس آپ کی پیدائش کے دن کو مناتے ہیں اور نبی جو نعمت ہے بیان کرتے ہیں. تو ایک سوال کریں بھئی، آپ یہ آیت جو پڑھ کے دلیل دے رہے ہو، آپ جو سمجھ رہے ہو، کیا وہی صحابہ نے بھی سمجھا ہے؟ کیا صحابہ بھی ہر سال ایسا کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. تو مطلب یہ کہ آپ جو آیت پڑھ رہے ہو نا، یہ آیت سے آپ الگ سمجھ رہے ہو، صحابہ نے وہ نہیں سمجھا ہے، تو آپ ہٹ گئے، آپ کا فہم غلط ہے. فاتحہ دینے کی دلیل بخاری کی روایت، فاتحہ دینا چاہیے، بخاری کی دلیل عالم پیش. اب بتائیے ایک عالم بولتا ہے دلیل دینا چاہیے، ایک بولتا نہیں دینا چاہیے. اس کے پاس بھی دلیل، اس کے پاس بھی دلیل. کیا کریں گے بھائی؟ یہ بولتا نہیں دینا چاہیے، یہ بولتا دینا چاہیے. یہ بولتا ہے، یہ عالم بولتا ہے کہ ہاں بھائی بخاری کی روایت ہے، اب وہ بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہے. کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور سفر تھوڑا مشکل ہو گیا، لمبا ہو گیا اور کھانا ہونا ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا. تو اتنا مطلب پریشانی آ گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے لوگ آئے، کہا کہ اللہ کے نبی کھانے ختم ہو رہے ہیں. تو آپ نے اونٹ ذبح کرنے کا حکم دیا کہ بھائی روزانہ ایک اونٹ ذبح ہوگا اور سب لوگ کھائیں گے. تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اونٹ ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، روزانہ ایک اونٹ ختم ہو جائیں گے تو پھر سفر ہم واپس جائیں گے کیسے؟ اور اتنا لمبا سفر ہے. تو آپ ایسا نہ کریں، اور جس کے پاس جو بھی کچھ کھانا تھوڑا بہت بچا ہے آپ اس میں برکت کی دعا دے دیں. اور ہم آپ نے کہا ٹھیک ہے. ایک چادر ایک کپڑا بچھایا گیا اور کہا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لا کے رکھ دو. جس کے پاس تھوڑا کھجور، کسمیں، جس کے پاس تھوڑا تھوڑا تھا لا کر کے وہاں رکھ دیا. سب جمع ہو گئے، ادھر کپڑے پہ رکھ دیا. آپ نے کچھ پڑھا، حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے کچھ پڑھا. کیا پڑھا صحابہ کو بھی نہیں معلوم. آپ نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے کہا کہ اپنے اپنے برتنوں کو بھر لو. صحابی کہتے ہیں کہ سب لوگ جو ہے جتنا جس کے پاس تھا سب بھر لیے، لیکن اتنی برکت ہوئی کہ وہ چیز ختم نہیں ہوئی. یہ نبی کا معجزہ تھا. اور آپ نے کہا کہ سب بھر لو. اب یہ جو ہے صحابی دلیل دے رہے ہیں فاتحہ دینا کی، کہا دیکھو یہ بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے کپڑا بچھایا، ہم بھی کپڑا بچھاتے. نبی نے کھانا وہاں رکھوایا تو ہم بھی گھر کا کھانا وہاں لا کے رکھتے. نبی نے کچھ پڑھا تو کیا پڑھا؟ اب دیکھیے یہاں لاجک، کچھ تو پڑھا نا. صحابہ کو نہیں معلوم کیا پڑھا. یہ کیا بولے کچھ پڑھا، تو نبی وہی پڑھے ہوں گے جو بہت امپورٹنٹ سورہ ہوگی اور بہت مختصر آپ نے پڑھا تھا. وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے. تو بھائی سورہ فاتحہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟
صحابہ کو نہیں معلوم کہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھا، آپ نے کیا پڑھا ان کو بھی نہیں معلوم، آپ یہ بتا رہے ہو صحابہ نبی نے سورہ فاتحہ پڑھا. تو پہلی بات آپ ایک ٹھیک ہے دلیل دے دیے، اس لیے ہم بھی بولتے ہیں، اس لیے دیکھو ہم بھی فاتحہ کرتے ہیں کھانا جمع کر کے. آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی حدیث صحیح بخاری کی ہے، آپ جو کر رہے ہو آپ یہ بتاؤ کہ یہ نبی کا جو عمل تھا کیا اس نبی کے عمل کو بعد میں کسی صحابی نے کیا؟ حضرت ابوبکر نے کیا، حضرت عمر نے کیا، حضرت عثمان نے کیا. اس مجلس میں کتنے بڑے بڑے صحابہ تھے، بعد میں کسی صحابی نے مدینہ میں آنے کے بعد کیا؟ تو کسی ایک صحابی نے ایسا نہیں کیا تو آپ زیادہ سمجھ رہے اس حدیث سے کہ صحابہ کیا سمجھ رہے تھے. یہ بہت امپورٹنٹ. دیکھیے میں نے شروع میں کہا نا کہ اصل گمراہی کی جو وجہ وہ ٹیکسٹ نہیں ہے، متن نہیں ہے. قرآن اور حدیث کا اصل ٹیکسٹ گمراہی نہیں لاتا ہے، اصل فہم لاتا ہے، انڈرسٹینڈنگ، وہ سمجھ کیا رہا ہے. اور سمجھ اگر آدمی آزاد ہو جائے نا، صحابہ کو ڈراپ کر دے بیچ سے، تو گمراہ ہو جائے گا. اور آج ساری گمراہیاں، جتنی گمراہیاں نا آپ کو سب کے اسی کے ارد گرد گھومے گی. کیوں؟ وہ قرآن کی دلیل لے رہا ہے. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر سے جا رہے تھے، قبر سے آپ جا رہے تھے، آپ نے کہا 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. آپ نے ایک ٹہنی منگائی، بیر کا کچھ پتا منگایا، آپ نے پھاڑا اس کو اور گاڑ دیا، کہا جب تک یہ ہرے رہیں گے اللہ تعالیٰ، یعنی یہ آپ کی سفارش کی دعا تھی کہ مطلب جب تک یہ ہرے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو کم کر دے گا. آپ نے 2 قبر والوں کے عذاب کو کم کرنے کے لیے سفارش کے طور پہ آپ نے 2 ٹہنی ڈال دیا. تو اس کے بعد یہ آپ کا معجزہ تھا یا آپ کی دعا تھی. اب بھائی نے لوگوں نے اس کو دلیل دیا، حدیث صحیح ہے. کہا کہ دیکھو قبر پہ پھول لگا سکتے ہیں، کیوں؟ دلیل ہے. نبی نے ٹہنی لگائی نہ، قبر پہ 2 قبر ٹہنی لگائی، تو ہم بھی لگاتے ہیں، پھول لگا سکتے ہیں. بھائی اب یہ سوال کرنے کا کہ ٹھیک ہے یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس حدیث سے صحابہ نے کیا سمجھا؟ کیا کسی ایک صحابی نے نبی کے بعد وہی عمل دہرایا؟ تو جب نبی کے صحابہ نے نہیں کیا تو آپ زیادہ سمجھ رہے ہو اس حدیث کو کہ صحابہ سمجھ رہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آدمی قرآن اور حدیث کو سمجھے گا کیسے سمجھے گا؟ صحابہ کے منہج پہ. صحابہ ہمارے لیے کرائٹیریا ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ کرائٹیریا. اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جو ہے کتنا بڑا معاملہ بتایا، اور منہج صحابہ کا ہمارے لیے کتنا جو ہے اہم ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے منہج کو چھوڑنے والا جو ہے، جو صحابہ کے طریقے سے ہٹتا ہے، اس کے لیے اللہ نے جہنم کی وعید سنائی. صرف یہ نہیں کہ ٹھیک ہے عمل کر رہا ہے، نہ کرنے پر کیا ہے؟ جو آدمی صحابہ کا منہج چھوڑ دیتا ہے، اپنے منمانی کچھ بھی نکالتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. وہ آیت بصیرہ کہ اللہ فرماتا ہے جو رسول کی مخالفت کرے، رسول کی مخالفت یعنی اگینسٹ جائے، رسول کہیں کچھ وہ کرے کچھ. جو رسول کی مخالفت کرے، نمبر 1 وَيَتَّبِعْ ہدایت واضح ہونے کے بعد، اس کے سامنے حق آ گیا، حق واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے. نمبر 2 وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے. اب سوال یہ ہے کہ اس آیت میں مومن سے مراد کون ہے؟ سب سے پہلے اس امت کے لیے یہ آیت اتر رہی تھی، تو یہ آیت جب نازل ہو رہی تھی تو اس وقت مومن کون تھے؟ صحابہ. ظاہر بات ہے صحابہ تھے. اللہ کہہ رہا ہے جو صحابہ کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے اس کے لیے 2 عذاب ہے، 2 سزا. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جہاں جانا چاہتا ہے ہم اس کو جانے دیں گے. یہ اللہ کا پہلا عذاب آتا ہے دنیا میں. جو صحابہ کا منہج چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے. اس کو یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. ایک آدمی صحابہ کا راستہ چھوڑ دیا، اس کو اپنی عقل سے کچھ بھی سمجھا، کچھ بھی نکالا، نہیں ادھر چلنا چاہیے، تو صحابہ کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستے پہ جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو وہ جہاں مڑا ہے نا ہم اس کو موڑ دیتے ہیں. یعنی وہ جہاں جانا چاہتا ہے ہم اس کو جانے دیں گے. اور میں کہتے ہیں گمراہی اس کے لیے اللہ آسان کر دیتا ہے، کیونکہ وہ راستہ خود چنا ہے اس نے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور آخرت میں اس کو ہم جہنم میں پھینک دیں گے. تو اس آیت میں 2 بات اللہ نے جہنم میں جانے کی 2 وجہ. ایک رسول کی مخالفت، لیکن رسول کی مخالفت جہنم میں جانے کے لیے کافی تھی، لیکن اللہ نے ایک نہیں 2 جوڑا، نبی کے ساتھ صحابہ کو جوڑا کہ رسول کی مخالفت نمبر 1 اور صحابہ کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے. معلوم ہوتا ہے جب اللہ نے نبی کے صحابہ کو جوڑا ہے ساتھ میں تو کوئی تو بات ہوگی. یعنی صحابہ ہمارے لیے کرائٹیریا ہے، دین کو کیسا سمجھنا ہے صحابہ جیسا سمجھے. تو یہ جو ہے بہت عام. اس لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب وہ حدیث میں فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے،
صحابہ نے پوچھا کون ہوگا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ میں انا علیہ واصحابی. تھوڑا الفاظ کے زیادتی اور کمی کے ساتھ اور بھی روایتیں اس میں دوسری روایتوں میں آیا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو آپ بتانا چاہتے ہیں کہ جو اپنے صحابہ کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طریقے پر، وہی طریقے پہ چلنے والا جنت میں جائے گا. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے رسول کی مخالفت کرنے پر جہنم کی سزا اللہ نے سنائی ہے. اسے معلوم ہوتا ہے قرآن و حدیث ہم پڑھیں تو صحابہ نے جیسا سمجھا ہے ویسا سمجھنا پڑے گا. اچھا آپ دیکھیے، صحابہ کا جو دین میں نا اچھا وہی ہے جو صحابہ سمجھے، اور جو صحابہ نے اچھا نہیں سمجھا وہ آج بھی اچھا نہیں سمجھا جائے. یہ بہت اہم چیز ہے. آج کوئی بھی آدمی دین کے نام پہ نکالے نہیں میرے کو اچھا لگ رہا ہے، یہ میرے کو اچھا لگ رہا ہے، تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ بہت سارے معاملے میں، کتنی عبادات کے معاملے میں آدمی کے دل میں لگتا ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے، میں تو اچھا لگ رہا ہے، اس کے دل میں اچھا لگ رہا ہے، لیکن کیا وہ اچھا ہے؟ آپ دیکھیں ایک حدیث ہے جس میں صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا. اللہ نے سارے دنیا کے سارے بندے جتنے انسان ہیں، سارے انسانوں کے دلوں کو اللہ نے دیکھا. تو فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے سارے بندوں کے دلوں میں سب سے اچھا دل کس کا پایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے ان کو چن لیا اپنے لیے، اپنا رسول بنانے کے لیے اللہ نے چن لیا. پھر حدیث کے الفاظ آگے ہیں پھر اللہ نے سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا نبی کے دل کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کو دنیا کے سارے لوگوں کے دلوں سے اچھا پایا. تو اللہ نے ان کو چن لیا اپنے نبی کا ساتھی بنانے کے لیے، اپنے نبی کا ساتھی بنانے کے لیے چن لیا ان کو. اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہے آخر میں فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اب جو بھی وہ لوگ یعنی وہ مسلمان پہلے صحابہ جس چیز کو اچھا سمجھیں وہی اللہ کے نزدیک اچھا ہے، اور وہ صحابہ جس چیز کو برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک برا ہے. یہ بہت اہم حدیث ہے کہ صحابہ نے جس کو اچھا سمجھا وہ اچھا، جس کو انہوں نے نہیں سمجھا اچھا وہ آج بھی اچھا نہیں مانا جائے گا. کوئی آدمی اپنے دماغ سے دل سے کچھ بھی کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، صحابہ نے اچھا سمجھا تو صحابہ سے آگے بڑھ رہا ہے. ایسے سارے معاملے میں آپ دیکھیں جو آج بہت سارے لوگ اپنی عقل سے اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو وہ اچھا نہیں مانا جائے گا. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کو اللہ نے کرائٹیریا بنایا، اور یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے اس کو ذکر کیا. ایسے ہی آپ دیکھیں جو بہت اہم حدیث ہے کہ اختلاف کیوں ہوگا. آج جو اختلافات ہیں نا اس کے تعلق سے کہ اختلاف کیوں ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت اہم حدیث، اور یہ شعب الایمان امام بیہقی کی جو ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف کیسے ہوگا. آج اتنے سارے فرقے، کتنے سارے اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ وہی صحابہ کا منہج چھوڑنا، صحابہ کا فہم چھوڑنا، اور صحابہ کا فہم چھوڑنا انسان کو قتل و غارت تک لے جاتا ہے. مسلمانوں کے اندر مسلمان کو اگر قتل کرتا ہے، یعنی مسلمانوں میں اتنی تھوڑی سی اتنی لڑائی کیوں ہے؟ کیونکہ اصل معاملہ ہے وہی فہم. آپ دیکھیے کتنی اہم روایت ہے. کہتے ہیں کہ قال ابراہیم التیمی تابعی ہیں، کہتے ہیں قال خلا عمر ابن الخطاب ذات یوم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے تھے اور اچانک سوچ رہے تھے، اپنے دل میں غور کر رہے تھے. آدمی بیٹھے بیٹھے کچھ سوچتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے اپنے دل میں. تو ان کے دل میں خیال آیا تو اس میں انہوں نے کیا کیا، ایک آدمی کو مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس بھیجا. دیکھیے حضرت عمر کون ہے؟ خلیفہ ہیں، یہ بڑے ہیں، لیکن وہ بھی مسئلہ پوچھنے کے لیے کس کے بعد بھیج رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس جو بہت چھوٹے ہیں ان سے عمر میں، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور حدیثیں ان کے پاس بہت تھیں، نبی کے بعد انہوں نے حدیثیں ایک صحابہ کے پاس جا کے گھروں میں جا کے انہوں نے حدیثیں لی. تو جو ہے عبداللہ ابن عباس کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی بھیجا، کہا کہ جا کے پوچھ کے آؤ. کیا پوچھ کے؟ ان کے دل میں کیا آیا تھا وہ دیکھو، ان کے دماغ میں کیا ہے. کہتے ہیں جا کے پوچھ کے آؤ. کیا پوچھ کے آؤ؟ کیف تختلف هذه الامہ، اس امت میں اختلاف کیسے ہوگا. وہ کتابها واحد، کتاب ایک ہے، یعنی امت کی کتاب ایک ہے قرآن. وہ نبیها واحد، اور ان کا نبی بھی ایک ہے. وہ قبلتها واحد، اور قبلہ بھی ایک ہے.
نبی ایک، کتاب ایک، قبلہ ایک، پھر اختلاف کیسے ہوگا اس امت میں؟ جا کے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھ کے آؤ، میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اختلاف کیسے ہوگا؟ کتاب بھی وہی، قبلہ بھی، نبی بھی، سب ایک۔ تو عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ آپ دیکھیے جواب، قال ابن عباس یا امیر المؤمنین، عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا، کہا کہ اے امیر المؤمنین، انما انزل علینا القرآن وفقرأناہ علمنا۔ عبداللہ ابن عباس انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین اختلاف کیسے ہوگا سنو۔ کہا کہ دیکھو قرآن ہمارے درمیان نازل ہوا، نبی کے اوپر نازل ہوا، ہم موجود ہیں، ہم نے قرآن نازل ہوتے دیکھا، تو قرآن ہمارے درمیان اترا، ہم نے اسے پڑھا اور ہم نے یہ بھی جانا کہ یہ آیت یا قرآن کا یہ جو اصول ہے کس بارے میں نازل ہوا ہے۔ تو ہم نے قرآن اترتے دیکھا اور ہم نے قرآن پڑھا اور اس کا مطلب سمجھا ہم نے کہ کون سی آیت کا کیا مطلب ہے، تو ہم کو معلوم ہے۔ لیکن آگے کہتے ہیں وَإِنَّهُ يَكُونُ بَعْدُنَا أَقْوَامٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، اور ہمارے بعد ایک قوم آئے گی، کچھ لوگ ہمارے بعد آئیں گے، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، وہ قرآن پڑھیں گے، وَلَا يَعْرِفُونَ فِي مَا نَزَلَ، لیکن وہ یہ نہیں جانیں گے کہ یہ آیت، یہ سورہ کس بارے میں اتری ہے، کس بارے میں نازل ہوئی، اس کا صحیح مطلب کیا ہے۔ تو ہمارے بعد لوگ آئیں گے، قرآن پڑھیں گے، لیکن ان کو یہ علم نہیں ہوگا کہ یہ چیز کس بارے میں اتری ہے، کس بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ، ہر قوم کی اپنی رائے ہوگی۔ قرآن پڑھیں گے لیکن ہر جماعت، ہر قوم کی اپنی ایک رائے ہوگی، اپنا اس کا ایک اوپینین ہوگا۔ ہاں اس سے میں یہ سمجھتا ہوں، تو ہر قوم کی اپنی ایک اوپینین، اپنی ایک رائے ہوگی۔ فَإِذَا كَانَ لِقَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ اخْتَلَفُوا، جب ہر قوم کی اپنی رائے ہوگی تو اختلاف ہوگا، ظاہر بات ہے۔ جب ہر قوم کی اپنی اپنی رائے ہوگی، ایک کہے گا جائز، ایک کہے گا ناجائز، ایک کہے گا حلال، ایک کہے گا نہ حلال نہیں، جائز نہیں، تو ہر قوم کی جب اپنی اپنی رائے ہوگی تو اختلاف ہوگا۔ فَإِذَا اخْتَلَفُوا اقْتَتَلُوا، اور جب اختلاف ہوگا تو آپس میں لڑائی بھی ہوگی، قتال بھی ہوگا، قتل بھی ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حل بتایا کہ اختلاف کیسے ہوگا۔ اصل اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اصل اختلاف کی وجہ صحابہ کو چھوڑنا، کہ آدمی قرآن پڑھے گا اور اس پڑھنے کے بعد اپنی رائے سے اس کو حل کرے گا، اپنی رائے سے کچھ بھی نکالے گا، کچھ بھی نکالے گا، یہاں تک کہ غلط عقیدے بھی قرآن سے نکالے گا۔ دلیل آپ حیرت دیکھیں گے کہ یعنی کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں، کتابیں یعنی عقیدے کے بارے میں اپنے عقیدے کو بتانے کے لیے دلیل قرآن حدیث سے دیا، کیا دیکھو ایسا، اور صحابہ کے منہج کو چھوڑا۔ یہ حدیث بہت اہم ہے، یہ اختلاف کی وجہ کیا۔ ایسے ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے ہمیں دین کے معاملے میں بہت چوکنا رہنا ہے، بہت صحابہ کے منہج کو، صحابہ کے فہم کو اپنے لیے اپنانا چاہیے۔ جو آدمی صحابہ کے منہج کو، فہم کو چھوڑتا ہے وہ اتنی دور چلا جاتا ہے کہ لوٹنا بہت مشکل ہے۔ اچھا یہ دیکھیں کہ مطلب یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صحابہ کے منہج کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں، صحابہ کے منہج کو چھوڑتے کیوں ہیں، وجہ کیا ہے؟ لوگ صحابہ کے منہج پر کیوں نہیں آتے ہیں؟ نمبر ایک، سب سے پہلی چیز ہے جہالت۔ جہالت سب سے پہلی وجہ، صحابہ کے منہج پر نہ آنے کی سب سے پہلی وجہ جہالت ہے، کہ ایک آدمی قرآن اور حدیث کے فہم سے جاہل ہوتا ہے، اور جہالت سب سے بڑی وجہ ہے قرآن و حدیث پہ نہ آنے، یعنی صحابہ کے منہج پر نہ آنے کی۔ اب دیکھیے اللہ نے فرمایا قرآن میں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں کو، کیا میں تم کو بتاؤں ایسے لوگوں کے بارے میں جو عمل کے باوجود گھاٹے میں، عمل کر کے بھی خسارہ، عمل کر کے بھی گھاٹے میں۔ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری کوشش برباد کر دیا، گنوا دیا، اور یہی سمجھتے رہے دنیا میں کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی رائے کی بنیاد پر عمل کیا اور اس کو اچھا سمجھتے رہے، دلیل کی بنیاد پہ عمل نہیں کیا، صحابہ کو نہیں دیکھا، قرآن حدیث کی دلیلوں کو نہیں دیکھا، اپنی رائے کی بنیاد۔ تو صحابہ کے منہج پر نہ آنے کی بڑی وجہ جہالت ہے۔ جاہل جو ہوتا ہے نا، جاہل کی دو قسم ہوتی ہے، ایک جہل مرکب ہوتا ہے، جہل بسیط ہوتا ہے۔ ایک جاہل وہ ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ ہاں مجھ کو بھائی نہیں معلوم ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے ہاں بھائی نہیں معلوم ہے، اور ایک وہ آدمی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے مجھ کو سب معلوم ہے، اس کو جہل مرکب کہتے ہیں۔
تو یہ جو بہت خطرناک ہوتا ہے ایسا جاہل کہ وہ یہ سمجھے مجھ کو سب معلوم ہے. اور یہ اس لیے ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کو لکھا ہے، ذکر کیا ہے، اور کہ مطلب انبیاء کے دعوت کو رد کرنے والے جو جاہل تھے نا وہ یہی لوگ تھے کہ ان کے پاس وہ سمجھتے ہیں مجھ کو سب معلوم ہے، سب پتہ ہے. تو یہ جو ہے بہت، اس لیے ابن حجر نے وہ لکھا ہے، ابن حجر نے ایک قول لکھا ہے کہ میں 30 عالموں سے میں نے حجت کیا، بحث کیا اور میں جیت گیا، اور ایک جاہل سے میں نے بحث کیا وہ مجھ سے جیت گیا. یہ ابن حجر نے لکھا ہے، اتنے بڑے عالم ہیں. نہیں، جو عالم ہوگا وہ علمی دائرے میں بات کرے گا، لیکن جو جاہل ہوگا اس کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہوتا ہے. آپ بولو گے دیکھو قرآن میں ایسا ہے، وہ بولے گا قوالی میں ایسا ہے، آپ کیا کرو گے؟ اس کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہوتا دلیل کا، وہ خود ہی بولے گا، شعر و شاعری بولے گا، ایسا ہے نا ادھر فلاں نے بولا نا ایسا، تو وہ جو ہے اس کے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا ہے. تو اس کو یاد رکھیں کہ پہلی وجہ یعنی دلیل کے صحابہ کے منہج پہ نہ آنے کی وجہ جہالت ہے. اور دوسری جو بہت بڑی وجہ ہے نا وہ جو ہے کیا ہے، وہ باپ دادا کے رسم و رواج کو یا جو بڑے کر کے چلے گئے نا تو آدمی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. اتنا مطلب دل میں لگاؤ ہو جاتا ہے باپ دادا یا فلاں بڑے بڑے فلاں جو بھی، اگر وہ کچھ کر کے چلے گئے، کچھ کہہ کے چلے گئے، کچھ بتا کے چلے گئے، تو آدمی کے دل میں اتنی عظمت ہوتی ہے نا ان کی کہ وہ عظمت کی بنیاد پر دلیلوں کو رد کر دیتا ہے. اس کو یاد رکھیے، دلیل کی عظمت دل میں زیادہ بیٹھانا چاہیے، شخصیت کی عظمت سے زیادہ دلیل کی عظمت بیٹھانا چاہیے. اس کو یاد رکھو، جو آدمی اپنے دل میں کسی کی عظمت بیٹھا لیتا ہے نا جلدی نکلتی نہیں ہے. اس لیے آدمی کو تھوڑا دھیان دینا چاہیے کہ جہاں دیکھیے دلیل کے مقابلے میں کسی نہیں چلتی ہے. تو آج دوسری جو وجہ ہے نا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھو غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات صحیح نہیں ہے، صحابہ نے نہیں کیا، تو وہ چونکہ اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہے کیونکہ وہ بہت دنوں سے زمانے سے اس کے گھر میں، اس کی قوم میں، اس کے فرقے میں وہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں. تو باپ دادا کے طریقے کو دلیل پہ فٹ کر دینا، یعنی اس کے اوپر لے آنا، یہ بہت بہت بڑی گمراہی ہے. اس لیے اللہ نے مشرکین کے بارے میں کیا فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. مشرکین سے کہا جاتا تھا کہ بھائی اللہ کی طرف آؤ، جو اللہ نے نازل کیا، جو رسول کی طرف آؤ. کیا بولتے تھے؟ ہمارے لیے بھائی وہی کافی ہے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. تو اس میں کبھی کبھی گمراہ فرقے بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمارے اپنے مطلب ہم مان لیجیے ہم اپنے کوئی عمل ہم بہت دن سے کر رہے ہیں، مان لیجیے کوئی عمل ہم بہت دن سے کر رہے ہیں، بہت دنوں سے کر رہے ہیں، اور آج ہمارے پاس کوئی حدیث آتی ہے، دلیل آتی ہے، بھائی دیکھو ایسا صحیح نہیں ہے، تو آدمی دلیل کے سامنے جھک جانا چاہیے. ہاں، یہ نہیں کہ بھائی باپ دادا کرتے آئے اتنے زمانے سے، کیا ان کو نہیں معلوم تھا، اتنے بڑے فلاں تھے. تو یہ علماء نے کہا دوسری وجہ جو ہے کہ نبی یعنی صحابہ کے منہج پہ نہ آنے کی، کہ باپ دادا کی اندھی تقلید. ہاں جائے، اگر آدمی آنکھ کھول کے تقلید کرتا ہے کہ اگر وہ دلیل پر ہیں تو آدمی اگر دلیل مانتا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ان کی دلیلیں غلط ہیں یا غلط مطلب منہج صحیح نہیں تھا یا ان سے خطا ہو گئی تو آدمی کو چھوڑ دینا چاہیے، نہیں جو ہے پکڑ کے رکھنا چاہیے. اس لیے آپ دیکھیں قرآن کی آیت ہے جو بہت اہم آیت ہے سورہ احزاب کی، کہ قیامت کے دن کچھ لوگ کہیں گے جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. بہت اہم آیت ہے، ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جہنم میں جانے کے بعد کچھ لوگ کہیں گے ربنا، پکاریں گے اللہ کو، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے لیڈروں کی مانی اور اپنے بڑوں کی مانی. الفاظ ہیں سادتنا وکبراءنا، اپنے سرداروں کی، ان کی مانی اور اپنے بڑوں کی مانی. ابن کثیر کہتے ہیں یہ بڑوں میں سب آتے ہیں، اس میں علماء بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں. ایک آدمی دلیل کے مقابلے میں ان کی بات کو چھوڑا نہیں، ہاں ان کے پیچھے چلتا رہا، بس فلاں صاحب نے کہہ دیا تو ہم وہی مانیں گے. تو کیا کہے گا اللہ، ہم نے اپنے بڑوں کی مانی اور اپنے سرداروں کی مانی، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا راستے سے. اور اللہ سے دعا کرے گا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، اللہ سے کہے گا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، انہوں نے گمراہ کیا ہم کو. لیکن وہاں کچھ فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہاں دونوں کو ہی ملنے والا ہے. تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باپ دادا کی اندھی تقلید جو ہے نا انسان کو گمراہ ہے. ایسے ہی ایک اور چیز ہے جو صحابہ کے منہج پر لوگوں کو نہیں آنے دیتی، وہ خواہشات کی اتباع، لذتوں کی چاہت. کچھ لوگ دین میں تھوڑا انٹرٹین چاہتے ہیں، ہاں ایک دم بالکل کچھ تو ہونا چاہیے، لذتوں کے دل دادا ہوتے ہیں، خواہشات لذتیں. تو بولتے ہیں ارے یار کیا تمہارے یہاں تو کچھ بالکل پھیکا پھیکا، ادھر تو کیا کیا ہے، اور مٹھائیاں مل رہی ہیں، اور یہ مل رہا ہے، وہاں یہ مل رہا ہے، تو تھوڑا مزہ آتا ہے.
تو مطلب تھوڑا سا دین میں انٹرٹین چاہیے، تھوڑا خوشی مزہ آنا چاہیے. تمہارے یہاں سادہ 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 کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو کچھ لذتوں کی جو طلب ہوتی ہے نا، خواہشات کی اتباع، یہ بھی کبھی کبھی انسان کے لیے صحابہ کے منہج کو اپنانے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. وہ جانتا ہے صحابہ کے منہج کو اپنائے گا نا تو بہت سادگی ہے، صحابہ کے منہج میں بہت سادگی ہے، اور سادگی ہی میں خوبصورتی ہے. اس کو یاد رکھو، ہمارا جو دین ہے نا بہت سادہ ہے اور سادگی میں خوبصورتی ہے. اس کو جب ہم رنگ سے بھرنے لگیں گے نا تو ہم بگاڑ دیں گے. تو آج آدمی دین کو رنگوں سے بھر رہا ہے پورا، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ پورا بھر رہا ہے. تو یہ نہیں جانتا ہے کہ اگر ہم اس میں بھرنے جائیں گے نا، فل اپ کرنے جائیں گے، رنگ ڈالنے جائیں گے تو بگڑ جائے گا. دین سادہ ہے اور سادگی میں خوبصورتی ہے. تو بہت سارے لوگ اپنے خواہشات کی اتباع میں، لذتوں کی اتباع میں نہیں آ پاتے ہیں. ایسے ہی ایک چیز اور ہے جو صحابہ کے منہج پر آنے کی رکاوٹ بنتی ہے، وہ کثرت کی اتباع ہوتی ہے. کثرت، میجارٹی. کچھ لوگوں کے لیے میجارٹی نا بہت بڑی رکاوٹ ہے. بھئی ادھر زیادہ لوگ، اتنے سارے لوگ غلط ہیں کیا؟ آپ آج یہ بتا رہے ہو کہ نہیں کرنا چاہیے، آپ منع کر رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو نہیں کرنا چاہیے، اتنے لوگ غلط ہیں کیا؟ تو کبھی کبھی آدمی کے لیے نا میجارٹی اتنی بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے کہ آدمی زندگی بھر اسی میں رہ جاتا، نکل نہیں پاتا. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اے نبی، اگر آپ زمین میں اکثریت کی بات ماننے لگ جائیں تو یہ لوگ آپ کو صحیح راستے سے بھٹکا دیں گے. اور اللہ نے فرمایا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. اکثریت جو ہے نا وہ گمان کے پیچھے چلتی ہے. میجورٹی جو ہوتی ہے نا ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے، وہ گمان پہ ٹکی ہوتی ہے. شاید ارے اتنے بڑے تھے وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں، دلیل کیا ہے، دلیل نہیں معلوم، اتنے بڑے غلط کیسے ہو سکتے، یہ وہ بولے گا. تو شاید بول کر کے یہ کرتا. اللہ نے کہا کہ اکثریت گمان پہ ٹکی ہوتی ہے. اس لیے بھائی میجورٹی میں بہت سارے لوگ آج دین یعنی صحابہ کے منہج پر نہیں آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تعداد دیکھتے ہیں، اتنے سارے لوگ ادھر، اتنے کم لوگ، تھوڑے لوگ تم ایسا بول رہے ہو. تو یہ دلیل نہیں ہے، اور یہ اپنے ذہن میں کبھی رکھنا نہیں چاہیے. ورنہ حق اور باطل کا پیمانہ اللہ نے میجورٹی مائنورٹی میں نہیں رکھا ہے. حق اور باطل کا پیمانہ دلیل ہے. ایک دلیل پوری میجورٹی پر بھاری ہوتی ہے، یاد رکھیے. ایک دلیل، اگر ایک آدمی ایک گاؤں میں 500 لوگ ہو، 500 لوگ ایک گاؤں میں، اور 499 لوگ بولیں بھائی یہاں قبر پہ سجدہ کرو، اور ایک آدمی بولتا غلط ہے، صحیح کون ہے بھائی؟ 499 لوگ ادھر، ایک آدمی کی طرف. دلیل جس کے پاس ہوتی ہے نا وہ بھاری ہوتا ہے، اور جس کے پاس ہوتی ہے دلیل وہی آدمی حق پہ ہوتا ہے، اور اکیلا وہ جماعت ہوتا ہے، اکیلا جماعت ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ میجورٹی مائنورٹی یہ حق کا پیمانہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے رکاوٹ بنتی ہیں آدمی کے منہج سلف پر یا نبی کے منہج پر آنے میں. اور بہت ساری چیزیں اس میں ہیں جو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ لوگ کیوں نہیں آتے ہیں. تو آج کے درس کا جو خلاصہ ہے، ہم نے کیا دیکھا مختصر درس میں، کیونکہ آج شب قدر ہے، جاگنے کی بھی رات ہے، اور جو ہے اس میں شب قدر تلاش کرنا ہے ہم رات میں. لیکن آج کے درس کا خلاصہ کیا ہے کہ گمراہی کی اصل وجہ کیا ہے. گمراہی کی اصل وجہ قرآن اور حدیث کا متن نہیں ہے، ٹیکسٹ نہیں ہے، متن نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ فہم، انڈرسٹینڈنگ. کہ ایک آدمی کے پاس قرآن آئے، ایک آدمی کے پاس حدیث آئے، لیکن وہ اس کو غلط سمجھے. اگر اس نے غلط سمجھا تو گمراہ ہوگا، اور غلط سمجھنا ہی اصل میں گمراہی کی اصل بیماری، اصل جڑ ہے. اور جتنے فرقے گمراہ ہوئے اس سب میں کیا ہے؟ اصل گمراہی کی وجہ غلط سمجھنا ہے. چاہے وہ عقیدے کے معاملے میں ہو، چاہے عمل کے معاملے میں ہو، چاہے وہ فرائض کے معاملے میں، کسی معاملے میں. اب دیکھیے لوگوں نے عقیدے میں کیا کیا، یہاں تک کہ جو ہے یہاں تک کہہ دیا کہ جیسے جو پیر ہوتا ہے نا اپنی قوم میں، پیر وہ ویسا ہوتا ہے جیسا نبی اپنی قوم میں ہوتا ہے. جو ہے باقاعدہ لوگوں نے حدیثیں پڑھ دی کہ الولی فی، یعنی ولی جو ہوتا ہے پیر جو ہوتا ہے اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسا نبی اپنی قوم میں ہوتا ہے. کہاں سے لائے؟ وہ حدیث ہے، لیکن حدیث جھوٹی ہے، گھڑی ہوئی ہے، لیکن لوگوں نے اس کو لیا اور لے کر کے ایسا بنا. تو مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ آدمی اگر صحابہ کے منہج کو چھوڑے گا تو گمراہ ہو جائے گا. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن و حدیث پڑھیں اور صحابہ کے منہج کو اپنائیں، اور ایسے علماء سے جڑیں جو صحابہ کے منہج پر ہمیں لے کے چلیں، دعوت دیں، اور ان سے ہم جڑیں اور ان سے مسئلے مسائل پوچھیں اور سیکھیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحابہ کے منہج کی اتباع کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اللہ تعالی گمراہی سے بچنے کی توفیق دے، کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق دے، اور خاص طور پہ کتاب و سنت کی اتباع میں سلف کے منہج کی پیروی کرنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین.
جزاک اللہ خیر. یہ شیخ الدین صاحب تھے. الحمدللہ جیسے کہ آپ حضرات کو آن لائن میسج کیا گیا ہے کہ جو تاخیرات ہوئی یہ رمضان مبارک کے آخر عشرے کی آج پہلی تاخیرات تھی اور آج تھوڑا سا ذرا انکنوینئنس ہو گیا اور لوگوں تک برابر سے دعوت بھی پہنچی نہیں اور ٹائم بھی تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا. یہ 21ویں رات انشاءاللہ 23ویں رات کو شیخ سلیم فوزی کا بیان یہاں اسی جگہ پر رہے گا. آن لائن جو گھر پر سن رہے ہماری خواتین انشاءاللہ ان کے لیے بھی وقت وہی رہے گا. 12 سے 1 کا ٹائم رہے گا انشاءاللہ. 23ویں شب کو شمیم فوزی ہے. اس کے بعد 25ویں شب کو انشاءاللہ شیخ عنایت اللہ ہیں اور اسی طرح سے 27 کو انشاءاللہ زید پٹیل صاحب ان کا درس رہے گا اور 29 کو آخری جو شب ہوگی 29ویں شب اس میں انشاءاللہ محمد رحمانی سلام علی دہلی سے آئیں گے انشاءاللہ. ان کا ایک درس 27 کو ٹکر میں بھی رہے گا. 29 کو انشاءاللہ یہاں درس رہے گا. تو آپ حضرات جو ہے آئیے انشاءاللہ جس طرح آج آئے ہیں آگے بھی آتے رہیے انشاءاللہ. تو یہاں کیا مقصد ہے کہ کچھ دین سیکھنے میں جو باتیں ہم نے آج سنی منہج کتنی اہم باتیں ہم لوگ کتنی آج سوشل میڈیا پہ دیکھو کتنی چیزیں شیئر ہوتی ہیں. بہت ایک تو میسیج اتنا عام ہو گیا حضرت علی نے فرمایا اور وہ میسیج گھومتا رہتا ہے. کہاں کس کتاب میں کون سی کتاب میں کس جگہ کوئی اس کی سند کوئی اس کی دلیل کچھ بھی نہیں ہے. بس حضرت علی کا ایک مل گیا اور لوگوں نے اس کو شیئر کر دیا کہ بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے الحمدللہ جو شیخ کا ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں ہر معاملے میں جو ہمارا شروع سے مقصد رہا ہے جب کہ ہم نے وہاں منگل کا پروگرام شروع کیا مدینہ آفس کی طرف سے یہی ہے کہ ہم منہج کو سمجھیں. اصل چیز یہی کہ ہم منہج کو سمجھیں. جس دن منہج سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ پھر دوسرا کوئی چیز دوسری کوئی ٹاپک ہم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جیسے کہا کہ صحابہ جو لوگ پڑھ رہے تھے کنکری پر وہ کیا پڑھ رہے تھے اللہ کی تسبیح کر رہے تھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. لیکن وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا. تو انہوں نے جب دیکھا عبداللہ بن مسعود نے تو کہا ابو موسیٰ اشعری سے کہ آپ نے ان کو روکا نہیں. وہ خود کہہ رہے کہ میں خود کنفیوز تھا کہ یہ لوگ کام تو اچھا کر رہے ہیں یعنی کام اچھا کر رہے ہیں اللہ کی تسبیح پڑھ رہے اس سے کیا روکوں. آدمی قرآن خانی میں کہا تھا قرآن ہی پڑھتا ہے نا اس سے کیا روکو گے تم. تو کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ابو موسیٰ اشعری کے عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ان کا وہ برتن پیالہ بھی نہیں ٹوٹا اور تم نے دین میں نئی بدعت ایجاد کر دی تو یہ منہج سے ہٹ کے طریقہ تھا. اللہ کی تعریف تسبیح تحلیل بیان کر رہے تھے سبحان اللہ میں. لیکن اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور آپ کے صحابہ کے طریقے سے ہٹتے تھے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ جو اللہ رب العالمین نے قرار دیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. چاہے کسی بھی معاملے میں ہو تسبیحات پڑھنے میں ہو نماز پڑھنے میں ہو روزے میں ہو حج میں ہو عمرہ میں ہو نیکی کا ہر وہ کام اس کی دلیل اللہ اس کے نبی اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر وہ ہونا چاہیے. تب وہ عمل ہمارا قبول ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی مومن مسلمان بنا دیتا ہے. ہر معاملے میں ہم دلیل کے خواہاں رہے. ہم یہ نہیں دیکھے سامنے رکھیں اگر میری اس کی دلیل نہیں مل رہی تو کیا میں اس سے بات چیت بند کر دوں گا میں اس سے الگ ہو جاؤں گا میں اس سے الگ ہٹ کے اپنی جماعت بنا دوں گا. میری اس سے دلیل نہیں مل رہی تو صحابہ اکرام میں بعض مسائل پر دلیلیں نہیں ملتی تو کیا انہوں نے ایک دوسرے سے سلام کلام کرنا بند کر دیا کیا ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بند کر دیا ایک دوسرے سے لین دین بند کر دیا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بند کر دیا. یہ صحابہ کا طریقہ تھا. بھائی اس کے دلیل اس کے پاس دلیل ہے تمہارے پاس دلائل ہے تو اس کے پاس بھی دلیل دونوں کے پاس. آج کتنے محدثین ناصر الدین البانی صاحب اور اسی طرح سے بن باز میں رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے میں اختلاف ہے تو کیا انہوں نے یہ کر دیا. بلکہ ایک مجمع کے اندر دونوں بیٹھے ہوئے تھے کسی نے سوال پوچھا سائن میں تمام عرب علماء بیٹھے ہوئے طالب علم میں بیٹھے ہوئے یوٹیوب پر بڑی ویڈیو مشہور کسی نے ایک سوال پوچھ دیا شیخ کہتے ہیں کہ اس بارے میں البانی صاحب سے پوچھیے ان کا علم مجھ سے زیادہ ہے. بن باز سے سوال پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے پر ان سے پوچھیے ناصر الدین البانی صاحب سے پوچھیے یہ مسئلہ مجھ سے بہتر ان کو علم ہے اس مسئلے تو یہ ان کا طریقہ ہے. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا آپس میں. یہی اللہ تعالیٰ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار آپس میں نرم ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہے اور کفار کے معاملے میں سخت ہے. لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے. آدمی مسئلہ پوچھنے آتا ہے کافر کا سلام کا جواب دے سکتے کہ وہ مسلمان کو سلام نہیں کر رہا ہے مسلمان سے سلام کلام بند ہے اور مسئلہ پوچھنا ہے کافر نے سلام کیا تو جواب دے سکتے. اللہ عجیب معاملہ ہے.
اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں محبت پیدا کر دے اور آپس میں اخوت محبت بھائی چارگی جو صحابہ کرام میں تھی اللہ تعالیٰ ایسی محبت اخوت بھائی چارگی ہم میں پیدا کر دے. تو انشاءاللہ 23 25 27 اور آنے والی راتوں میں 29 میں بھی انشاءاللہ یہاں پروگرام رہے گا اور آن لائن بھی الحمدللہ کافی تعداد میں لوگ سن رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. یہاں بھی الحمدللہ پہلا اجتماع پہلی بار منعقد ہوا اور الحمدللہ اتنے لوگ آئے ہیں فکر سے. آئندہ بھی آئیے اور بھی لوگ آئے انشاءاللہ. کوئی بھی کام جو ہم شروع کرتے شروع میں تو کم ہی ہوتا ہے, دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کے مطابق. اللہ سے ہمیشہ دعا کرو, میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں جب تک نیت درست ہے اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. جس دن نیت خراب ہو گئی اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. کوئی بھی معاملے میں کوئی بھی کام ہو نیت درست رکھیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد رہے گی. نیت خراب ہوئی تو ختم ہو جائے گا. ایک قصہ بیان کرتے نا لوگ, ایک بادشاہ تھا کہیں اپنی رعایا میں شکار پر نکلا تو کہیں بھٹک گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں, تو ایک باغ میں چلا گیا. باغ والے نے دیکھا مسافر ہے, اس نے نہیں پہچانا. نے کہا بیٹھیے آپ کے لیے کچھ جوس وغیرہ لاتا ہوں, انار کا رس نکال کر کے لاتا ہوں. تو انار کا باغ تھا, اس نے ایک انار نچوڑا تو پورا گلاس بھر گیا. بادشاہ کو پیش کیا, بادشاہ بڑا خوش ہوا, کتنی برکت ہے اس کے انار میں, کتنا خوبصورت اس کا یہ فروٹ. اس نے پیا, اس کو کہا اور لاؤ, کہا اور لاؤ, ایک اور گلاس دیا, کہا اور چاہیے, کہا اور چاہیے. اب تیسری بار بادشاہ نے سوچا کہ اتنا زبردست ایک انار توڑتا ہے پورا گلاس بھر جاتا ہے, اتنا رس نکلتا ہے اس میں سے, تو یہ میری رعایا کے اندر آتا ہے اور مجھے علم بھی نہیں ہے, مجھے اس پر ٹیکس لگانا چاہیے, مجھے اس پر ٹیکس لگانا چاہیے. یہ نہیں سوچ رہا کہ میری جان بچ گئی, مصیبت میں تھا, مجھے کھانے کو نہیں تھا, پینے کو نہیں تھا, بھٹک گیا تھا, مجھے پیاس لگی تھی, مجھے یہ مل گیا, اتنا اچھا مشروب اللہ کی نعمت مل گئی, اس نے کہا اس پر ٹیکس مارنا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ پھر اس نے جو انار نچوڑا تو رس ہی نہیں نکل رہا اس میں سے. تو پوچھا کیا معاملہ ہے, پہلے تو توڑا تو بڑا رس نکلا, اس میں سے بھر گیا پورا گلاس, دوسرا توڑا تو بھر گیا, اب تیسرے چوتھے پارٹی میں تو آپ توڑے جا رہے ہو, نچوڑے جا رہے ہو, رس نہیں نکل رہا. اس نے کہا کہ مسافر لگتا ہے تیری یا میری نیت میں کھوٹ آ گئی, اسی لیے اللہ کی برکت ختم ہو. تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو درست رکھے. دیکھو پہلی حدیث صحیح بخاری کی یہ ہے نا, صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے نا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے انما الاعمال بالنیات. اور نیت ایک ایسی چیز ہے نا کہ یہ بندے اور رب کے درمیان ہے, بندے اور اس کے رب کے درمیان, اس میں کوئی تیسرا شریک نہیں ہے. اس کی کیسی نیت ہے, کیا نیت ہے, وہ اللہ جانتا, بندہ جانتا. تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو درست کر دے. مجلس کے خاتمے کی دعا پڑھ لیجیے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.